بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے جا رہے ہیں ٹیلی نار مائکرو فائنانس بینک کی جانب سے وہ تمام پاکستانی جو مزدوری کرتے ہیں، مزدوری کرنے کے بعد وہ سیلری لیتے ہیں، چاہے وہ سرکاری محکموں کے اندر نوکری کرنے والے ہوں یا پرائیویٹ کمپنی کے اندر نوکری کرنے والے ہوں، تمام پاکستانی جو سیلری لیتے ہیں، جو نوکری کرتے ہیں، آپ کو ٹیلی نار مائکرو فائنانس بینک کی جانب سے 10,000 روپے سے لے کر 1,50,000 روپے تک کا قرضہ دیا جاتا ہے۔ یہ قرضہ آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے دیا جاتا ہے تاکہ آپ اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ آپ کو اگر ایمرجنسی طور پہ پیسے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو آپ نے اپلائی کرنا ہے قرضے کے لیے ٹیلی نار مائکرو فائنانس بینک سے۔ آپ نے تھوڑی بہت اپنی معلومات جمع کروانا ہوگا اس بینک کو، اور اس کے بعد آپ کو اس بینک کی جانب سے قرضہ دے دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے دوستو، کون کون سے ریکوائرمنٹس ہیں، آپ کتنا قرضہ لے سکتے ہیں، کتنے سالوں کے لیے آپ لے سکتے ہیں، تمام تر تفصیلات اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتانے والا ہوں۔ ٹھیک ہے دوستو، تو آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے۔ جب آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو آپ کو پوری بات سمجھ آئے گی، اگر آپ ویڈیو کو پورا نہیں دیکھیں گے تو آپ کو پوری بات سمجھ نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے دوستو، اگر آپ اس کی مکمل تفصیلات یہاں کے خود پڑھنا چاہتے ہیں اس ویب سائٹ کے اوپر آ کے، تو میں لنک ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا، آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے۔ اوپن کرنے کے بعد آپ اس ویب سائٹ کے اوپر آ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ دوستو آپ کو لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہے ٹیلی نار مائکرو فائنانس بینک۔ ٹھیک ہے دوستو، تو یہ ٹیلی نار مائکرو فائنانس بینک کی آفیشیل ویب سائٹ ہے جس کے اوپر اس وقت میں موجود ہوں۔ یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہے ٹیلی نار سیلری لون۔ ٹھیک ہے، وہ تمام پاکستانی جو کہیں سے سیلری لیتے ہیں، نوکری لیتے ہیں کسی بھی سرکاری ڈپارٹمنٹ سے یا پھر پرائیویٹ ڈپارٹمنٹ سے، تو آپ اس بینک سے قرضہ لے سکتے ہیں۔ یہاں پہ سب سے پہلے نمبر پہ آپ کو بتا دیا گیا ہے بینیفٹس اینڈ فیوچرسٹ۔ یہاں پہ آپ کو بتایا گیا ہے چند ایک چیزیں ہیں جن کا جاننا آپ کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ سب سے پہلے دوستو آپ کو یہاں پہ بتا دیا گیا ہے جتنے بھی پیسے آپ لیں گے اس بینک سے، مائکرو فائنانس بینک سے، آپ نے ماہانہ قسط کے ساتھ اپنے پیسوں کو واپس کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پہ آپ کو یہاں پہ بتا دیا گیا ہے 10,000 روپے سے لے کر 1,50,000 روپے تک آپ قرضہ لے سکتے ہیں اس بینک سے۔ میں دوبارہ پھر ریپیٹ کرتا چلوں، آپ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہ قرضہ لیں گے۔ ایک بندہ کہتا ہے مجھے ایمرجنسی طور پہ 50,000 روپے کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو وہ بندہ اگر نوکری کرتا ہے کسی بھی محکمے کے اندر، کسی کمپنی کے اندر، تو وہ بندہ ایزیلی اپنے تھوڑے سے ڈاکومنٹس جمع کروائے گا اس بینک کو، اور اس کے بعد اس کو پیسے دے دیے جائیں گے جتنے پیسوں کی اس کو ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دوستو آپ نیچے آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو بتا دیا گیا ہے 36 مہینوں کے اندر آپ نے اپنے پیسے کو واپس کرنا ہوگا، یعنی 3 سال کے اندر آپ نے اپنے پیسے کو واپس کرنا ہوگا۔ آپ کو 3 سال دیے جاتے ہیں، جتنے بھی پیسے آپ لیں گے ان پیسوں کو آپ نے 3 سالوں کے اندر واپس کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے دوستو، تو میں نے تینوں چیزیں آپ کو بتا دی ہیں۔ آپ ماہانہ قسط کے ساتھ اپنے پیسے کو واپس کر سکتے ہیں، 10,000 روپے سے لے کر 1,50,000 روپے تک آپ قرضہ لے سکتے ہیں۔ 3 سال کا آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے، 3 سالوں کے اندر آپ نے اپنے پیسے کو واپس کرنا ہوگا اس بینک کو، جتنے بھی پیسے آپ لیں گے اس بینک سے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دوستو آخر میں آپ کو بتا دیا گیا ہے اگر آپ کی عمر، اگر آپ کی ایج 22 سال ہے تو آپ قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی ایج 22 سال نہیں ہے، 22 سال سے کم ہے، تو آپ اس قرضے کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے۔ میکسیمم آپ کو یہاں پہ بتا دیا گیا ہے آپ کی میکسیمم زیادہ سے زیادہ عمر جو ہے وہ 60 سال ہونی چاہیے۔ 60 سال سے کم آپ کی عمر ہے تو آپ قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، 60 سال سے زیادہ ہے تو آپ قرضے کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے۔ اب ہم دوستو ڈاکومنٹس کی بات کر لیتے ہیں۔ جب آپ نے اپلائی کرنا ہے تو کون کون سے ڈاکومنٹس کی آپ کو ضرورت ہوگی، تو یہاں پہ دوستو آپ کو بتا دیا گیا ہے سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے اپلیکیشن ان کو دینا ہوگی، اپلیکیشن کو آپ نے فل کرنا ہوگا۔ جو چیز آپ سے پوچھی گئی ہے وہ آپ نے اپلیکیشن کے اوپر لکھنا ہوگی، اپلیکیشن آپ نے جمع کروانا ہوگی بینک کے اندر۔ ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پہ آپ کو بتا دیا گیا ہے CNIC آپ کا اگر بنا ہوا ہے تو پھر آپ نے اس کی کاپی ساتھ لگانا ہوگی۔ ٹھیک ہے دوستو، CNIC کی کاپی، جو آپ کا CNIC ہے، آپ کا شناختی کارڈ ہے، اس کی کاپی آپ نے اپنی اپلیکیشن کے ساتھ لگانا ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ آپ کو بتایا گیا ہے ایک بندہ آپ کی گارنٹی دے گا کہ یہ بندہ پیسے واپس کرے گا، تو جو بندہ آپ کی گارنٹی دے رہا ہے اس کے شناختی کارڈ کی کاپی بھی آپ نے ساتھ لگانا ہوگی اپنی اپلیکیشن کے ساتھ۔ تیسرے نمبر پہ دوستو آپ کو بتا دیا گیا ہے آپ کا جو یوٹیلٹی بل ہے اس کی کاپی بھی آپ نے ساتھ لگانا ہوگی اپنی اپلیکیشن کے ساتھ۔ اس کے بعد دوستو آپ کو بتا دیا گیا ہے یہاں پہ سیلری سلپ اور جاب سرٹیفکیٹ۔ تو یہاں پہ دوستو آپ کو یہاں پہ بات کلیئر کر لینی چاہیے، اگر آپ کہیں پہ نوکری کر رہے ہیں تو پھر آپ جو ماہانہ نوکری لیتے ہیں آپ کے پاس سیلری سلپ آپ کی ہوگی، تو وہ جو سیلری سلپ ہے آپ نے وہ فراہم کرنا ہوگی اس بینک کو۔ ٹھیک ہے دوستو، یا پھر آپ کا جو جاب کا سرٹیفکیٹ ہے آپ نے وہ ان کو دکھانا ہوگا۔ ٹھیک ہے، جس سے یہ پتہ چلے واقعتاً یہ بندہ کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر یا کسی کمپنی کے اندر جاب کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، اس کے بعد آخر میں آپ کو بتا دیا گیا ہے فائنانس ایگریمنٹ آپ کا ہوگا اس بینک کے ساتھ، یعنی جو آپ کا ایگریمنٹ ہوگا، جو شرائط و ضوابط ہوں گی وہ آپ کو بتا دی جائیں گی کہ ان شرائط کی بنیاد پہ آپ کو قرضہ فراہم کیا جاتا ہے ٹیلی نار مائکرو فائنانس بینک کی جانب سے۔ ٹھیک ہے، جو بھی ایگریمنٹ ہوگا اس کے شرائط و ضوابط آپ کو بتا دی جائیں گی۔ اس کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے، یہاں پہ آپ کو بتا دیا گیا ہے ڈاؤن لوڈ اپلیکیشن
एप्लीकेशन फॉर्म। आप यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। जैसे दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है डाउनलोडिंग का। इसके बाद यहाँ पे प्रिंट का भी आपको ऑप्शन दिया होगा, आप इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। तो ये फॉर्म आपने पुर करना होगा। पुर करने के बाद आपने बैंक के अंदर जमा करवाना होगा। मैं आपको बताता चलूँ, आपने टेलीनार के बैंक के अंदर जाना होगा। वहाँ अगर आप जाते हैं टेलीनार बैंक के अंदर तो वहाँ से भी आपको ये फॉर्म मिल जाएगा, आपको यहाँ से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये फॉर्म अच्छे तरीके के साथ आपने पुर करना होगा। जो जो चीज़ आपसे पूछी गई है आपने अच्छे तरीके के साथ यहाँ पे लिखना होगी। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपने यहाँ पे लिखना होगी। ठीक है, इसके बाद आप नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे आपको बताया गया है फाइनेंसिंग प्लान आपका क्या है। ठीक है, आपने यहाँ पे इनको बताना होगा कितने पैसों की आपको ज़रूरत है, कितने सालों के अंदर आप पैसे को वापस करेंगे। ठीक है, इसके बाद आप नौकरी कहाँ पे करते हैं, आपकी नौकरी की डिटेल होगी, कौन सी कंपनी के अंदर आप जॉब करते हैं। ठीक है, उस कंपनी के बारे में जो मालूमात है आपने यहाँ पे इनको फराहम करना होगी। ठीक है, इसके बाद आप नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे गारंटर इन्फॉर्मेशन आपकी आ जाएगी। जो बंदा आपकी वारंटी दे रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे लिखना होगी, उसका CNIC, उसकी तारीख पैदाइश, उसका नाम, उसका एड्रेस, तमाम तर तफसीलात आपने यहाँ पे फराहम करना होगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ शराइत व ज़वाबित बताई गई हैं, आपने इनको खुद पढ़ लेना है। ये हल्फनामा इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे फिर आपने अपने सिग्नेचर करना होगा। ये फॉर्म का एक स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है कि आपको इस तरह का एक फॉर्म दिया जाएगा, बैंक के अंदर से भी आपको मिल सकता है और आप इसको यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये फॉर्म आपने पुर करना होगा। पुर करने के बाद आपने इसको जमा करवा देना होगा टेलीनार माइक्रो फाइनेंस बैंक के अंदर जाके। तो जैसे ही आप जमा करवा देंगे इस फॉर्म को, और उसके बाद इनका एक प्रोसेस होता है, चाहे वो 1 हफ्ते का भी हो सकता है, 5 दिन का भी हो सकता है, 3 दिन का, मुझे पता नहीं है एग्जैक्ट कि इनके प्रोसेस के ऊपर कितने दिन लगते हैं। तो बहरहाल आप पता कर सकते हैं इनसे कि आपके प्रोसेस के ऊपर कितने दिन लगेंगे, 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, 1 हफ्ता लगेगा। तो ये मालूमात आप इस बैंक से ले सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको तमाम तर तफसीलात से आगाह कर दिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।